نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی میری ویڈیو کا موضوع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن کے نام پر آج بھی مسلمانوں کو فخر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے، نعوذ باللہ۔ کفار نے ایک روز کمیٹی قائم کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون قتل کرے گا، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں قتل کروں گا۔ کفار نے کہا بے شک اے عمر تو ہی یہ کام کر سکتا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، تلوار لی اور اسی فکر میں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک صاحب سے ملے جو قبیلہ زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے۔ انہوں نے کہا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو عبد مناف سے تم کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو اس کے بدلے میں قتل کر ڈالیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لگتا ہے تو بھی مسلمان ہو گیا ہے، تو بھی بے دین ہو گیا ہے، پہلے تجھے ہی ختم کر دوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سونتی، تو اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ انہوں نے بھی اپنی تلوار سنبھال لی اور کہا دونوں طرف سے تلواریں چلنے والی تھیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو کہ حضرت آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس پر اور غصہ آیا اور سیدھے اپنی بہن کے گھر گئے اور وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے اور دروازہ بند تھا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو وہ جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ جس پر قرآنی آیتیں لکھی ہوئی تھیں وہ باہر رہ گیا۔ تو حضرت کی بہن نے جب دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو اس کو اپنی بہن کے سر پر مارا اور اس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا اے اپنی جان کی دشمن تو بھی بے دین ہو گئی ہے، تو بھی بے دین ہو گئی ہے۔ اور گھر کے اندر گئے اور جا کر کہنے لگے کہ کس چیز کی آواز تھی اور کیا کر رہے تھے؟ تو بہنوئی نے جواب دیا کہ بات چیت کر رہے تھے، کہنے لگے کہ لگتا ہے تم بھی بے دین ہو گئے ہو، یعنی مسلمان ہو گئے ہو۔ تو اس بہنوئی نے جواب میں کہا کہ وہ دین حق ہے، یہ سننا ہی تھا کہ ان کی داڑھی سے پکڑ کر ان کو کھینچا اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کو بھی ایک تماچا ان کے منہ پر مار دیا جس سے ان کا بھی خون نکل آیا۔ تو بہن نے بھی آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، انہوں نے کہا اے عمر تو ہمیں اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تم کر لو جو کر سکتے ہو۔ تو اس پر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صحیفے پر نظر پڑی جو جلدی سے باہر رہ گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور غصہ بھی اتنی اس مار پٹائی کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا اور اپنی بہن کو خون آلودہ دیکھ کر بھی شرم آ رہی تھی۔ تو حضرت نے کہا کہ یہ مجھے دکھلاؤ کیا ہے؟ تو حضرت کی بہن نے انکار کر دیا، کہا آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس لیے کہ اس کو پاک آدمی ہاتھ لگا سکتا ہے، آپ پاک نہیں ہو۔ بار بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر بہن نے کہا تم پہلے غسل کرو، غسل کرنے کے بعد اس کو لے لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد وہ لے کر پڑھ رہے تھے جس پہ سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ للذکری پر پہنچے تو ان کی حالت بدل گئی ہوئی تھی۔ تو کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ تو یہ الفاظ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنے تو انہوں نے کہا وہ بھی اندر سے باہر نکلے اور کہا اے عمر میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ابو جہل اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو
قوت عطا فرما۔ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کے صبح کو مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے اور یہ مسلمانوں کی جماعت تو مختصر تھی، لیکن کفار سارا مکہ بلکہ سارا عرب تھا، ان کو اور جوش پیدا ہوا۔ وہ مشورے کر کے ان کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کے لیے مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔